فرعون کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ بائبل کے مطابق فرعون کی فوج پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی تھی، پر فرعون بچ گیا تھا۔ تو کیا فرعون پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا؟ آئیے قرآن کے اسی معجزے پر غور کرتے ہیں۔ 1881 در البحری میں 50 ہنوک شدہ ممیز ملتی ہیں جو کہ ایجپشین رولرز اور بزرگوں کی تھیں۔ ان 50 ممیز میں سے ایک ممی اپنے وقت کے مشہور ترین فرعون کی تھی، رامسیس II کی۔ رامسیس II کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ پوری ایک صدی کے بعد فرانس نے ارادہ کیا کہ اس ممی پہ تحقیق کی جائے۔ فرعون کی اس ممی کو ایجپٹ سے فرانس شفٹ کیا گیا اور فرانس شفٹ کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ تک بنایا گیا اور پھر فرانس میں اس کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا گیا جیسے کہ کوئی زندہ فرعون ہو۔ فرانس کی ریسرچ لیب میں اس پر تحقیق کی گئی جس کی ٹیم کو ڈاکٹر مورس بکیلا لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب فرعون کے 3000 سال پرانے جسم پر تحقیق کی تو انہیں اس کے جسم پہ سمندری نمک کے نشان ملے جو کہ اس بات کا ثبوت تھی کہ فرعون سمندر میں ڈوب کے مرا ہوگا، جو کہ بہت حیران کن تھا کیونکہ بائبل اس کے بالکل برعکس بولتی ہے۔ کیونکہ بائبل کے مطابق فرعون کی فوج پانی میں ڈوب کے مر گئی تھی لیکن فرعون بچ گیا تھا۔ لیکن جو دوسری بات ڈاکٹر مورس کو پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر فرعون ڈوب کے مرا تھا تو اس کا جسم اب تک برقرار کیوں ہے اور کیوں اس کا جسم باقی ہنوک شدہ ممیز جیسا ہے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ انہیں کسی نے آ کے بتایا کہ قرآن میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کے مرا تھا اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت تک کے لیے اس کا جسم برقرار رہے گا۔ اور جب ڈاکٹر مورس کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئے کہ قرآن تو فرعون کے مرنے کے 2000 سال بعد نازل ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر مورس نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا جہاں بھی اس وقت میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی، اور پھر اس کانفرنس میں ڈاکٹر مورس نے اپنی تحقیق کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ فرعون کا جسم ڈوبنے کے بعد بھی اب تک صحیح سلامت ہے۔ اور پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اسے ڈاکٹر مورس کو قرآن کی آیت سنائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ڈاکٹر مورس اس آیت کو سننے کے بعد اتنا ایکسائٹڈ ہو گئے کہ وہ بھرے مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اس قرآن پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم عنقریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔